السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں نے میری شادی ایک گونگی لڑکی سے کر دی۔ میں گھر آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، پوچھتا تو اشاروں سے کچھ بتانے کی کوشش کرتی۔ اماں کہتی اسے اپنا میکا یاد آتا ہے، لیکن مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں آتا۔ تو ایک دن بنا بتائے گھر آ گیا تو یہ دیکھ کر میں میرے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ میرا نام رفیق ہے اور میں اس گھر کا واحد کماؤ پوت تھا، جس کے کندھے پر پورے خاندان کی ذمہ داریاں تھیں۔ میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس وقت میں بمشکل شاید 16 برس کا تھا، لیکن حالات نے مجھے مجبور کیا کہ میں وقت سے پہلے بڑا ہو جاؤں اور گھر کی بھاگ دوڑ سنبھال لوں۔ میری ماں سخت مزاج عورت تھی، مگر اس کی نیت میں کبھی کھوٹ نہیں تھا۔ اس نے ہمیں پالا تھا، ہمیں سنوارا تھا، ہمیں زندگی کی مشکل راہوں پر اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ سے طے تھی کہ ہمارے گھر میں وہی ہوتا جو ماں چاہتی تھی، وہی فیصلے ہوتے جو اس کے دل میں ہوتے تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادیاں میں نے خود کروائی تھیں، محنت مزدوری کر کے، دن رات خون پسینہ ایک کر کر کے ان کے جہیز بنائے تھے، ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کیے اور دل پر پتھر رکھ کر انہیں رخصت کر دیا تھا۔ اب جب کچھ زندگی سنبھل گئی تھی اور میری کمائی بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی، تو ایک دن اماں نے بیٹھک میں بیٹھے ہی میرے سامنے شادی کا مسئلہ رکھ دیا، ذکر چھیڑ دیا۔ کہنے لگی رفیق، اب تو تیری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے دل میں ایک خوشی کی لہر محسوس کی اور بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں نے کہا اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گی وہ میرے بھلے کے لیے ہی ہوگا۔ اماں نے پوچھا کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا اماں، میں تو صبح سے شام تک روزی روٹی کے چکروں میں لگا رہتا ہوں، مجھے کب وقت ملا ہے کہ میں کبھی کسی کو پسند کرتا۔ اماں نے کہا اچھا چلو، میرا فرض تھا میں پوچھ لوں، سو پوچھ لیا۔ اماں تیرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھتی ہوں، اور یوں بات وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ چند دن کے بعد اماں نے کہا رفیق، میں نے تیرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے چونک کر کہا کون؟ اماں نے بڑے سکون سے کہا روبینہ۔ میں نے حیرت سے کہا کہ کون روبینہ؟ کہنے لگی وہی روبینہ، تمہارے چاچو کی بیٹی۔ میں سن کر سکتے میں آ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ وہی روبینہ جس کی ماں سے میری ماں کی کبھی نہیں بنی تھی، وہی روبینہ جس کے گھر آنے والے دشمن کے جیسے تھے، وہی روبینہ جو بے زبان تھی، جو گونگی تھی۔ میں نے دل میں 100 سوال اٹھتے ہوئے محسوس کیے، لیکن میں کچھ نہ کہہ سکا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ اماں نے میری خاموشی کو رضامندی سمجھا اور کہنے لگی کہ میں نے ان لوگوں کو پیغام بھجوا دیا ہے اور وہ لوگ بھی مان گئے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے تھا، اور ایک گونگی لڑکی کے لیے رشتہ ملنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میری اماں جو کبھی اپنی بھابھی یعنی میری چاچی کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، آج انہی کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ وہ عورت جس سے اماں کی زندگی بھر دشمنی رہی،
ایک چھت کے نیچے ساتھ رہے لیکن کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہ کیا۔ دادا نے جب گھر کا بٹوارا کیا تو ایک ایسا طوفان اٹھا کہ برسوں تک صلح نہ ہو سکی تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ چاچوں کو زیادہ حصہ ملا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اماں بلا وجہ الزام لگاتی ہیں۔ دونوں خاندان الگ ہو گئے اور انا کا ایسا زہر پھیل گیا کہ سالوں تک ہم نے ان کا دروازہ تک نہ دیکھا۔ بس کبھی کبھار کسی جنازے یا شادی کی تقریب میں رسمی سی ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن دلوں کے فاصلے وہیں رہتے تھے۔ مگر آج میری ماں نے انہی لوگوں کے آگے ہاتھ بڑھایا، اور وہ بھی اپنی بہو بنانے کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ اماں کبھی ایسی بات نہ کرتی، وہ روبینہ کا رشتہ کبھی نہ مانگتی، کیونکہ وہ مرتی مر جاتی لیکن وہ رشتہ نہ مانگنا۔ لیکن کچھ تو تھا جس نے اماں کو مجبور کر دیا۔ شاید وہ اپنی کسی پرانی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی، یا شاید اسے لگا کہ روبینہ جیسی بے زبان لڑکی ہی میری زندگی میں سکون لا سکتی ہے۔ خیر جو بھی تھا، لیکن میرے لیے یہ فیصلہ ناقابل قبول تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات ضرور کروں گا۔ میں نے دل کی زبان بات پر لانے کے لیے ٹھان لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اماں سخت دل ہے، اس کی بات ٹالنا آسان نہیں، مگر میں گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی محنت میں گزار ڈالی، میں نے اپنے خواب قربان کیے، اپنے جذبات دفن کیے، لیکن اب جب کہ زندگی میں سکون آیا تھا تو میں ایک اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، یا کم از کم ایسی لڑکی سے جو میری بات کو سمجھے، جو میرے دکھ درد کو محسوس کر سکے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات اماں سے بات کروں گا۔ میں نے اماں کو کھانے کے بعد تنہا بیٹھا دیکھا تو میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے کہا، اماں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اماں نے کہا، ہاں بول، کیا ضروری بات ہے؟ میں نے کہا، اماں مجھے روبینہ سے شادی نہیں کرنی۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، اماں وہ گونگی ہے۔ اماں نے کہا، تو کیا ہوا، تم تو بول سکتے ہو، وہ سن سکتی ہے، اور گونگے لوگ بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، اماں وہ ہماری دشمن کی بیٹی ہے۔ اماں نے کہا، وہ وقت اور باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ویسے بھی وہ ہمارے گھر کی بچی ہے۔ میں نے کہا، اماں میں اسے نہیں چاہتا، میری خواہش ہے کہ میری بیوی میری ہمراز ہو، میری ہم زبان ہو۔ اماں نے میری بات سنی، لیکن اس کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ وہ کہنے لگی، رفیق میں نے پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی، آج جب میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو تم میرے ارمانوں کو روند رہے ہو۔ میں نے کہا، اماں آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، میں مانتا ہوں، لیکن آپ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے ماں کے چہرے پر پہلی بار بے بسی دیکھی۔ وہ خاموش ہو گئیں اور کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا دل دکھا دیا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کا یہ فیصلہ، اہم فیصلہ، بغیر سوچے سمجھے کر لیتا؟ کیا میں صرف ایک ماں کی ضد کے لیے پوری زندگی کی قربانی دے دیتا؟ میں نے دل میں سوالات کی ایک دنیا آباد کر لی تھی، لیکن جو بھی تھا یہ طے تھا کہ میں روبینہ سے شادی نہیں کروں گی۔ جیسے ہی میں نے ماں سے کہا کہ میں روبینہ سے شادی
نہیں کرنا چاہتا۔ ماں نے تھوڑا چونک کر میری طرف دیکھا، پھر میرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے پہلے انہوں نے اسے اندازہ ہوا ہو کہ میں یہ بات ضرور کہوں گا۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا تمہیں اس شادی سے بہت ثواب ملے گا۔ وہ بچی گونگی ہے، بہری ہے، بے سہارا ہے، ہمارے خاندان کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرو گے تو اللہ تم سے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں یہ کوئی نیکی یا صدقہ نہیں ہے، یہ میری زندگی کا اہم فیصلہ ہے۔ مجھے اپنی پوری زندگی کسی کے ساتھ گزارنی ہے تو میرا ہم مزاج ہو، میرا ہم زبان ہو۔ میں ساری عمر اس سے بات نہ کر سکوں، میرے دل کی بات نہ کہہ سکوں، اس کی بات نہ سن سکوں، تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ میں نے یہ بات پوری نرمی سے کہی، لیکن میری بات سن کر میری ماں کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے تو وہ میری بات سنتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے پہ خفگی چھا گئی اور انہوں نے سرد لہجے میں کہا، رفیق کیا تمہیں اپنی ماں کے فیصلے پر یقین نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے برا چاہوں گی؟ میں نے کہا، اماں آپ میرے لیے برا نہیں چاہتی، لیکن یہ فیصلہ میرے دل کو قبول نہیں۔ ماں نے کچھ لمحے مجھے گھور کر دیکھا، پھر چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ماں کے دل کو میری بات چبھ گئی، وہ چپ رہیں۔ لیکن اگلے دن گھر میں ایک تماشا کھڑا ہو گیا۔ صبح ماں نے ناشتہ نہیں کیا، دوپہر تک لیٹی رہیں اور شام کو اچانک انہیں چکر آنے لگے، وہ زمین پر گر گئیں۔ ہم سب لوگ کافی پریشان تھے اور جلدی سے ہسپتال لے کر پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، ساتھ ہی شوگر بھی۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر ان کو ذہنی دباؤ دیا گیا تو ان کے دل و دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں اور فالج کا بھی خطرہ ہے۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ باپ نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ماں باپ کی دعائیں سب کچھ ہوتی ہیں، وہ تیرے لیے دن رات دعائیں کرتی ہے۔ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر کچھ گزر گیا تو کیا ساری عمر سکون سے جی سکو گے؟ اب اگر انکار کیا تو سب یہی سمجھیں گے، کہیں گے کہ رفیق نے اپنی ماں کی جان لے لی، اور میں چپ چاپ ہو گیا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، شروع ہو گئی۔ ایک طرف سے میری ماں کی آنکھوں کے آنسو تھے اور دوسری طرف میری اپنی زندگی کا سوال تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں انکار کرتا ہوں تو ماں کی صحت اور عزت دونوں پر بات آتی ہے، اور اگر ہاں کہتا ہوں تو ساری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ گزارنی پڑے گی جو نہ بول سکتی ہے، نہ میری بات سمجھ سکتی ہے۔ میں کئی راتیں جاگتا رہا، ماں کو دیکھتا جو میرے چہرے سے نظریں ہٹاتی نہ تھی، ہر وقت بس ایک ہی بات کہتی، بیٹا بس ایک بار مان لے، رب خوش ہو جائے گا۔ میں سوچنے لگا، سمجھنے لگا کہ شاید ماں سچ کہہ رہی ہے، شاید واقعی مجھے اس کی شادی کے بدلے نیکی ثواب ملے گا، شاید میری قربانی کا پھل مجھے کسی اور صورت میں ملے۔ پھر میں نے سوچا، جس عورت سے ماں ساری عمر نفرت کرتی رہی، اس کی بیٹی سے شادی کی خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ کیا واقعی دل سے ساری نفرت ختم ہو گئی، یا یہ کوئی وقتی مصلحت ہے، یا پھر کوئی اور مجبوری؟ ماں سے اس بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک دن ماں نے مجھے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا میں جانتی ہوں میری اور تمہاری چاچی کی کبھی بھی نہیں بنی، پرانی باتیں تھیں، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور سب کچھ بدل گیا، اور اب نہ ان کے دل میں کچھ ہے نہ میرے دل میں۔ میں نے زندگی میں کئی بار سوچا کہ ہمارے رشتے خراب نہ ہوتے تو کتنے اچھے دن ہوتے، پر اب جب ان کی بیٹی کا رشتہ ملا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ شاید یہی موقع ہے کہ پرانے زخم
بھر جائیں، شاید اب اس رشتے سے دونوں گھروں میں خوشیاں آ جائیں۔ میں ماں کی بات سنتا رہا اور آہستہ آہستہ میرا دل نرم ہوتا چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی یہ رشتہ دو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا سبب بن جائے گا۔ شاید میرے انکار سے ماں کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میں ساری زندگی اس بوجھ تلے دبا رہوں گا۔ پھر آخر کار میں نے خاموشی اختیار کی، انکار کرنا چھوڑ دیا اور ماں کی رضامندی کو اپنی رضا بنا لیا۔ میری اور روبینہ کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا نہیں۔ دل کسی خاموشی خلا سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوستوں کو بتایا تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے اگر بیوی بولنے لگے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ تو خوش نصیب ہے کہ تمہاری بیوی بول ہی نہیں سکتی، نہ شکایت، نہ فرمائش، نہ چیخنا، نہ چلانا، بس خاموشی ہی خاموشی۔ ایک دوست نے مذاق میں کہا جب تم کچھ غلط کرو گے تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائے گی، اور اگر کسی دن گھر دیر سے آؤ گے تو تم پر کوئی الزامات نہیں لگائے گی۔ یہ باتیں سب ہنسی مذاق میں اڑا دیتے، لیکن میرے دل کا بوجھ کوئی نہ سمجھ سکا۔ میں جانتا تھا میں نے ماں کے لیے بہت کچھ کیا اور اس بار بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ فیصلہ شاید میری ذات کو بھاری پڑ جائے۔ لیکن اب شادی ہو چکی تھی، نکاح کے بعد روبینہ میرے گھر آ گئی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا، جس کی نہ میں نے خواہش کی تھی نہ تیاری کی تھی، بس حالات کے بہاؤ میں بہتا چلا گیا تھا۔ اور حیرت انگیز طور پر شادی کا پہلا ہفتہ ہی میرے لیے ایک ایسا تجربہ بن گیا جو میرے تمام خدشات، تحفظات اور خوف حرفوں کو جیسے دھو کر لے گیا۔ روبینہ، جسے میں صرف ترس، مجبوری یا ماں کی خواہش کی وجہ سے قبول کر بیٹھا تھا، اچانک میرے دل کے نہایت قریب ہو گئی۔ اس کا نرم مزاج، خاموشی میں لپٹا ہوا خالوص اور میرا بے پناہ خیال رکھنا میرے دل کو اس قدر چھونے لگا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھ سے پہلے اٹھتی، میرے لیے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے سلیقے سے استری کرتی، میرے دفتر کے لوگ وقت کا کچھ خاص خیال رکھتی، اور شام کو میرے آنے تک سب کام مکمل کر کے میرے استقبال کے لیے دروازے پر موجود ہوتی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کے انداز سب کچھ کہہ دیتے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی انسیت نے جنم لینا شروع کر دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید میں ساری زندگی عمر اس کی خاموش محبت کے پیچھے ہی نہ گمسم ہو جاؤں، اور مجھے اس کی زبان کی ضرورت نہیں، اس کا وجود ہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک دن جب میں دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تو وہ میرے لیے دودھ کے ساتھ میرے پسندیدہ بسکٹ لے کر بیٹھی تھی، جیسے وہ میرے دن بھر کے تھکن کو پہلے سے محسوس کر چکی ہو۔ میں نے اسے دیکھ کر دل میں کہا یہ وہی روبینہ ہے جسے شادی کرنے پر میں اتنا رو رہا تھا۔ میری ماں بھی اس کے اس رویے سے مطمئن دکھائی دیتی، اور سچ کہوں تو میں خود اس کے خلوص اور خاموش خدمت کا گزاری کا قائل ہو چکا تھا۔ مگر یہ خوشگوار سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ پہلے پہل تو یہ معمولی بات لگی کہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ کیفیت روز کی بن گئی۔ میں صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹ کر دیکھتا تو وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی آنکھوں میں نمی لیے بیٹھی ہوتی۔ میں جب پوچھتا کہ کیا ہوا تو وہ صرف اشاروں سے کچھ کہتی، جس کی مجھے کوئی سمجھ نہ آتی تھی، اور اس کی آنکھیں بولنے کی کوشش کرتی، پر میری آنکھیں وہ زبان نہ پڑھ سکی۔ میں روز سوچتا اس کی حالت کا کوئی حل نکالوں، اس سے رابطہ بہتر کروں، شاید اشاروں کی زبان سیکھ لوں، شاید اس کی بات تاکہ سمجھ سکوں۔ لیکن میرا وقت بہت تنگ تھا، صبح سے شام تک دفتر کی ذمہ داریاں، پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج، کبھی کبھی دوستوں یا والدین کے ساتھ وقت گزارنا، ان سب میں زبان سیکھنے کا وقت نکالنا ممکن نہ ہو پایا۔
ایک دن وہ اشاروں سے مجھے کوئی سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ میری ماں بغیر دستک دیے اچانک کمرے میں داخل ہو گئی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی سختی تھی۔ آتے ہی بولیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کہہ رہی اس کو تو اپنی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے نا، سب کو یاد آتا ہے۔ اور پھر روبینہ کی طرف دیکھ کر بولی، چلو رونا بند کرو، تمہارے شوہر کتنی محبت سے رکھ کر رہے تمہیں۔ مجھے ان کا بغیر اجازت کمرے میں آنا برا بھی لگا تھا اور عجیب بھی، لیکن ماں تھی، کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میں نے روبینہ سے کہا، اگر تمہیں اپنے گھر جانا ہے تو چلو میں لے جاتا ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوگی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی امید جھلکنے لگی۔ میں اسے اس کے والدین کے گھر لے گیا۔ اس کا چھوٹا سا گھر، خاموش در و دیوار، اور بوڑھی ماں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا۔ روبینہ اپنی ماں سے لپٹ کر خوب روئی، شاید بہت دنوں کا درد نکلا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ تھوڑا پرسکون نظر آئی۔ مجھے لگا شاید اب روبینہ کی کیفیت بہتر ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ گھر واپسی کے بعد بھی وہ اکثر روتی رہتی۔ اس کی خاموشی اب تکلیف دہ لگنے لگی۔ اس کا چہرہ دن بدن زرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت کم کھاتی اور میں نے دیکھا اس کے بازو پر کئی بار نیل کے نشان ہوتے۔ میں جب اس سے پوچھتا یہ کیا ہے تو وہ ہمیشہ اشارے سے یہی کہتی کہ وہ گر گئی تھی۔ میں حیران ہوتا، آخر کتنی بار گر سکتی ہے ایک انسان، اور کیوں ایک ہی دن میں؟ میں نے اسے دھیان سے دیکھا تو اس کی کلائی پر گہرے نیلے دھبے تھے، جیسے کسی نے سختی سے پکڑا ہو۔ میرے دل میں خدشات نے جنم لے لیا۔ یہ خود کو نقصان پہنچا رہی ہے کیا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس دوران میری ماں کا رویہ بھی تھوڑا سا بدلا سا تھا۔ وہ روبینہ سے پہلے اپنے ماں باپ جیسا سلوک نہیں کر رہی تھی، اور اس کے سامنے بھی کم آتی تھی، اور وہ کبھی کبھی خفگی سے آنکھیں اسے دیکھتی جیسے اس کے دل میں کچھ چھپا ہو۔ میں نے محسوس کیا روبینہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے، جیسے اندر ہی اندر کچھ اسے کھا رہا ہے۔ وہ خود کو مجھ سے دور کرنے لگی۔ رات کو بھی اکثر مجھ سے منہ موڑ کر سو جاتی۔ میں جتنا قریب ہونا چاہتا وہ اتنا ہی خود کو پیچھے کر لیتی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی روبینہ تھی جو میری ہر بات مانتی تھی، جو میرے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتی تھی۔ اب کیوں اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی؟ کیوں وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی؟ کیوں اس کے جسم پر نشانات بنتے جا رہے تھے؟ میرے دل میں سوالوں کا طوفان تھا، پر ان کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا۔ میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آ چکا تھا، میں خاموشی سے سب سے بڑا شور بن چکی تھی، اور روبینہ کی آنکھیں ایک ایسا راز بن چکی تھی جو زبان نہ رکھتے ہوئے بھی چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ایک دن تو وہ واقعہ ہوگا جس نے میری زندگی کی نیندیں حرام کر ڈالی تھی، دل کو دہلا کر رکھ دیا، اور مجھے اپنی ہی ذات سے شرمندہ کر دیا۔ میں نے روبینہ کے ہاتھ پر بڑا سا جلنے کا نشان دیکھا، جیسے کسی نے اس پر گرم پانی یا تیل پھینکا ہو۔ وہ چیخ تو نہ سکی، لیکن اس کے چہرے پر ایسا قرب، ایسی بے بسی اور ایسا درد دیکھا کہ میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ کا معائنہ کیا تو کہنے لگا، یہ معمولی جلنا نہیں ہے، بہت گہرے جلنے کا زخم ہے۔ اگر وقت پر مرہم نہ رکھا گیا تو نشان مستقل رہ جائے گا۔ میں نے پریشانی سے روبینہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو محبت سے تھاما اور پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ میری طرف دیکھ کر کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، ہونٹ کپ کپاتے ہوئے لگ گئے تھے، لیکن آواز نہ نکل سکی۔ وہ اپنے مخصوص اشارے کرنے لگی جنہیں میں ہمیشہ کی طرح نہیں سمجھ پایا تھا۔ دل چاہا کاش میں وہ اشاروں کی زبان سیکھ لی، کاش میری بیوی کا درد پہلے سمجھ آ جاتا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے روبینہ کے جسم پر نشانات نظر آ رہے تھے، بازو پر خراش، گردن پر نیل، ٹانگوں پر زخم، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ وہ گر گئی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ ہر 2 دن کے بعد گر جاتی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو کہنے لگی، بیٹا اسے اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے، اس لیے یہ دھیان نہیں رکھتی۔
حالانکہ شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور روبینہ اپنے والدین کے گھر بھی جا چکی تھی۔ پھر یہ یاد کیوں نہیں جاتی؟ ان آنسوؤں کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا، آج میں کام سے جلد واپس آؤں گا، بنا اطلاع دیے اچانک آ کر دیکھوں گا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس دن میں نے اپنی ماں سے کہا، امی، روبینہ کا ہاتھ جلا ہوا ہے، 2 3 دن تک کام نہ کروائیں، آرام کرے گی تو زخم جلدی بھر جائے گا۔ ماں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور میں نے سوچا کہ روشنی اب وہ روبینہ کو کچھ وقت دیں گی۔ لیکن جیسے ہی میں شام کی بجائے دوپہر کو گھر پہنچا تو گھر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ روبینہ صحن میں جھکی ہوئی تھی، ہاتھ سے کپڑے دھو رہی تھی، اور وہ بھی پورے خاندان کے کپڑے۔ اس کا جلا ہوا ہاتھ صابن سے چھل رہا تھا، آنکھوں سے پانی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ قریب ماں کھڑی تھی اور ان کی زبان پر زہر اگل رہی تھی۔ میں نے چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ماں کی باتیں سننے لگا جنہوں نے میرے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، دھو، اور زور سے رگڑ رگڑ کے دھو، میں تجھ سے پورے خاندان کے کپڑے دھلواؤں گی۔ کیا سمجھا تھا تو نے؟ تیری ماں بڑی ملکہ بنتی تھی، سب کے سامنے شوخیاں دکھاتی تھی، مجھ سے سارے گھر کے کام کاج کرواتی تھی، کرنا پڑتا۔ بہت ذلت دیکھی ہے میں نے، اب وہ سب ذلت تجھ سے وصول کروں گی، یہی تیری اوقات ہے، اس لیے تجھے اپنے بیٹے سے بیاہ ہے۔ میرے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا، ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ ماں نے یہ رشتہ اپنی نفرت کے بدلے کے لیے کروایا تھا۔ وہ اپنی ساری کرواہٹ اور ذلت روبینہ سے نکال رہی تھی، ایک ایسی لڑکی جو نہ بول سکتی تھی، نہ چیخ سکتی تھی، نہ کسی سے شکایت کر سکتی تھی۔ میں آگے بڑھا، ماں نے مجھے دیکھا تو چونک گئی، جیسے کسی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ جھٹ صفائی پیش کرنے لگی، دیکھو بیٹا، میں نے اسے منع بھی کیا تھا، یہ خود ضد کر کے کپڑے دھونے بیٹھ گئی ہے، کہاں میری سنتی ہے۔ میں نے ان کی طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، بس امی، میں سب سن چکا ہوں، سب سمجھ چکا ہوں، اب مزید جھوٹ مت بولیں۔ میری ماں بات سن کر ساکت رہ گئی، شاید انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ان کا بیٹا ان کے خلاف ہو جائے گا۔ میں نے روبینہ کا ہاتھ تھاما، اسے اندر کمرے میں لے آیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ سسک رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر بار بار سر ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، آخر تمہیں سب سمجھ آ ہی گیا۔ میں نے اسے معافی مانگی، اسے یقین دلایا اب وہ اکیلی نہیں ہے، اب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس رات میں نے اپنے والد کو سب بتا دیا، جن کے لیے روبینہ صرف بہو نہیں بلکہ بھتیجی تھی۔ انہوں نے ماں پر سخت غصہ کیا اور کہا، یہ کیسا ظلم ہے، زبان نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دل بھی نہیں، وہ ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسے سلوک کا کوئی جواز نہیں۔ اس رات ہم نے ایک فیصلہ کیا جس نے روبینہ کی زندگی بدل دی۔ ہم نے ایک نوکرانی رکھ لی جو گھر کا سارا کام کرے گی، اور روبینہ کو کسی کام کو کرنے کا نہیں کہا جائے گا۔ میں نے سب کے سامنے اعلان کیا، میری بیوی اب صرف میری محبت کی حقدار ہے، وہ کام کے لیے نہیں دل کے لیے آئی ہے۔ ماں کو یقیناً یہ بات پسند نہ آئی، ان کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا، لیکن میں اب کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی بیوی کو عزت دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ماں سے بھی ٹکرانا جانا پڑے۔ 2 3 مہینے کے بعد میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں روبینہ کو ایک الگ چھوٹا سا گھر لے دیا جہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ شروع میں میری ماں نے خوب ویلا مچایا، بیٹا بہو کے چکر میں ماں کو چھوڑ دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں ماں کو نہیں چھوڑ رہا، میں صرف اپنی بیوی کو بچا رہا ہوں۔ میں نے کہا، ماں، آپ کے دل میں اگر نفرت ختم نہیں ہو سکتی تو میرے دل میں ذمہ داری کا احساس ہے۔ میں اپنی بیوی کو وہ سب کچھ دوں گا جس کی وہ مستحق ہے۔ روبینہ اب بھی وہی خاموش معصوم سی لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سکون آ گیا، ایک تحفظ کا احساس جسے وہ جان گئی کہ اب کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ اب اس کے زخموں پر مرہم لگنے والا موجود ہے۔ وہ دن مجھے یاد آتا ہے جب پہلی بار میرے گال پر ہاتھ رکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ چہرہ، وہ مسکراہٹ، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور دل سے محسوس کیا کہ کبھی کبھار جو رشتے بظاہر سب سے قریبی ہوتے ہیں
وہی سب سے زیادہ زخم دے جاتے ہیں۔ ماں جیسا رشتہ جو دنیا میں سب سے زیادہ محبت، شفقت اور حفاظت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا جائے تو وہ سایہ رحمت نہیں بلکہ اذیت بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو روز روز زخمی دیکھا، مگر اس کی زبان کبھی شکایت نہ سنی، صرف خاموشی دیکھی، اور ایک ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا لمحہ وہ تھا جب میں نے خود اپنی ماں کو روبینہ پر ظلم کرتے ہوئے سنا۔ اس دن میں نے جانا صرف بیوی پر بھروسہ نہیں بلکہ اس کی بات سننا، محسوس کرنا، اس کے درد کو سمجھنا بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے آنکھیں نہ کھولی ہوتیں تو اگر میں نے وقت پر نہ پہنچتا تو شاید میری بیوی اپنی عزت نفس، اپنے وقار اور اپنے جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ اپنے حوصلے سے بھی محروم ہو جاتی۔ یہ سبق میں ان تمام شوہروں کو دینا چاہتا ہوں جو شادی کے بعد بیوی کو صرف ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ بیوی کو بیٹیوں، بہنوں یا ماں کی خدمت کے لیے نہیں لایا جاتا، وہ ایک الگ وجود رکھتی ہیں۔ اس کی عزت، احساسات اور جسم پر ویسا ہی حق ہے جیسا کسی بھی انسان کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر سے تمہارے نام پر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے خوابوں، خوشیوں یا خودداری کا سودا کر لو۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ماں بیٹی کی جگہ بہو سے بدلہ لینے لگے تو وہ نہ ماں رہتی ہے نہ انسان۔ اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ اس کی ہی اپنی بربادی کا آغاز ہے۔ میرے بابا نے جو بات کہی وہ میرے دل کو چھو گئی۔ جسے تم بدلہ لینا چاہتے ہو وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، پھر کیوں ایک بے گناہ کو سزا دے رہے ہو؟ اور یہی بات میں نے اسے، ہر انسان کو کہنا چاہتا ہوں جو کسی دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر کسی معصوم پر ظلم کرتا ہے۔ آج جب میں اور روبینہ ایک چھوٹے سے لیکن پرسکون گھر میں رہتے ہیں، میرے دل میں ایک ہی دعا ہے: اللہ ہر بیٹی کو ایسا شوہر دے جو اس کی عزت کرے، اس کی بات سنے، اور ہر ماں کو ایسا دل دے جو صرف محبت سے دھڑکے، نفرت سے نہیں۔ کیونکہ زندگی تب ہی خوبصورت لگتی ہے جب گھر سکون سے بھر جائے، اور زندگی سکون تبھی آتا ہے جب رشتے نرمی، احساس اور سچائی پر بنے ہوں، ظلم، بدلہ یا نفرت پر نہیں۔ یہ کہانی میری ہے مگر سبق ہم سبھی لوگوں کا ہے۔ محترم ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔